ابھی ہو سکتا تھا مالاکنڈ میں معاملہ ذرا آگے بڑھتا تو سیدھی سیدھی بمباریاں ہوتی، کیوں نہ ہوتی؟ لیکن یہ کہ بہرحال مشرقی پاکستان کا معاملہ جو ہے، اور آپشن دینے کا ایک نفسیاتی نتیجہ ہوتا جو کہ مجھے معلوم ہوا قرآن مجید کی ایک حکمت ہے کہ قتل جیسے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں جو رکھا ہے کہ قاتل جو ہے اس کو ایٹ دی ڈسپوزل، جو مقتول کے ورثاء کے ڈسپوزل پر رکھ دیا، بھئی اب آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، چاہیں اسے معاف کر دیں، چاہے فدیہ لے لیں، اٹس یور آپشن، نوبڈی از گوئنگ ٹو کمپیل یو۔ جب آدمی کو محسوس ہو اب مجھے اختیار ہے تو اس کے زخم کے اوپر تو مرہم رکھا گیا، اب وہ سوچے گا بھائی ہمارا آدمی تو جا چکا، وہ واپس تو نہیں آ جائے گا، ان کا بھی آدمی ہم لے لیں گے تو وہ تو نہیں آئے گا، ہماری جو بچی بیوہ ہو گئی، ہمارے جو بچے یتیم ہو گئے وہ تو ہو چکے، اب ایک اور عورت کو بیوہ کرنا، ان کا تو کوئی جرم نہیں نا، جرم ان پر، سزا ان پر جائے گی۔ لیکن یہ کب سوچے گا آدمی؟ جب وہ محسوس کرے کہ اب ہمارے اختیار میں ہے، اور اگر اختیار کو بروئے کار لا کر آپ چھوڑ دیں گے اس کو، وہ پورا خاندان قیامت تک آپ کا غلام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو قبائلی رائبلریز، قتل در قتل، اس کے سارے سسٹم کو روکنے کی قرآن مجید کی حکمت عظیمہ کہ یہ ان کے ہاتھ میں دے دو، مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور پکڑ کر کھڑا کر دے کہ لو جی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں اس کی جان لے لیں، جان کے بدلے جان، چاہیں معاف کر دیں۔ عام طور پر ہیجانی انداز میں قتل ہو جاتے ہیں، بھئی ہو گیا، اب جو نقصان ہونا تھا، حادثے میں بھی تو ہمارا آدمی مر سکتا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ اگر اختیار دیتے، ریفرینڈم کرتے تو معاملہ بہتر ہوتا، لیکن نہ بھی ہوتا تو بہرحال علیحدگی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے مقدس رشتہ انسانی رشتوں میں میاں اور بیوی کا ہے، اس میں بھی سیپریشن ہے، طلاق ہے، اور قرآن مجید کی سورہ نساء کے ایک مقام پر تو پرسویشن ہے اس کی، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِهُمْ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر علیحدہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دونوں ہی کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ خام خواہ زبردستی جوڑے رکھنا، باندھے رکھنا، گھر کو جہنم بنائے رکھنا، مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، حتی الامکان کوشش کرو نباہ ہو جائے، نہیں ہوتا ہے نباہ تو پھر یہ زبردستی کا جو بندھن باندھے رکھنا ہے اس سے بہتر ہے فارغ کرو، کیا پتا اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مزاج کے موافقت کی مناسبت سے کوئی شوہر عطا کر دے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مزاج کی موافقت کے مطابق بہتر کوئی رشتہ دے۔ اس حوالے سے اب میں صرف چند کاش جو ہیں، اگر چاہیے کہ وہ کاش اگرچہ کہنے نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کاش کے درجے میں کہتا ہوں، کاش کہ اس وقت ایوب خان دیگال والا طرز عمل اختیار کر لیتے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ تین اشخاص اس وقت دنیا میں بڑے نمایاں ہو گئے تھے، فوجی لیڈرز تھے، تینوں کے تینوں بڑے قداور، ایوب خان بھی اور کرنل ناصر بھی، اور پھر ادھر وہ ڈیگال۔ لیکن ڈیگال کی دیکھیے حکمت عملی، اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا ہے، لیکن اس نے الجزائر کو آپشن دے دیا کہ بھائی آپ رہنا چاہتے رہیں، نہیں رہنا چاہتے زبردستی یہ، ورنہ لڑتے رہیے۔ الجزائری بھی مر رہے تھے اور فرانسیسی بھی مر رہے تھے، اور مرنے کے علاوہ یہ کہ سارے ریسورسز قوم کے جو ہیں کھپ رہے ہیں اس پر، تو وائی ٹو کیری دس ڈیڈ لوڈ، اس ڈیڈ لوڈ کو اٹھا کے پھینکو تاکہ اپنی جگہ پر فرانس تو ترقی کر سکے۔ لہذا ہوا ریفرینڈم، چھٹی دے دی۔ کاش، اب کاش ہی کہہ سکتا ہوں، کاش کہ اس ملک میں مغربی جمہوریت کے پرستار، اب یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑے بڑے علماء کے نام بھی آتے ہیں اور بڑی بڑی مذہبی شخصیتوں کے نام بھی آتے ہیں، سب کے سب اس مغربی جمہوریت کے دل دادا، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ہو جو ہے ابلیس کی مغربی جمہوریت۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری لباس، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس کے دلدادگان تھے وہ جنہوں نے جمع ہو کر ایوب کو مجبور کیا کہ اگر ترا سازش کیس واپس لو
اور ہیرو بنا کر اس کو مجیب الرحمان کو جو ہے لاہور بلایا ہے اس کانفرنس کے اندر، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر، ورنہ کیس ثابت تھا، حقیقت تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ کاش کہ یہ ہمارے ہاں دولتانہ صاحب بھی تھے، ان میں نمایاں اور بھی تھے، اب میں نام نہیں لیتا، جو فوت ہو گئے، سب کے سب مصر تھے، ہم شریک نہیں ہوں گے اس میں، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہوئی تھی، جب تک کہ مجیب کو نہیں لایا جائے گا۔ تیسرا کاش یہ ہے کہ کاش کہ جب سارے حالات خراب ہو گئے تھے، آربیٹریریلی جنرل یحییٰ نے مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کو ختم نہ کیا ہوتا، ورنہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس پر بھی بات کر لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا، کانفیڈریشن تو بن گئی تھی نا۔ 6 پوائنٹس پر مشرقی اور مغربی پاکستان کا معاملہ کوئی حرج نہیں، لیکن 6 پوائنٹس پر مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کا معاملہ تو 4 ریاستیں یہاں بن گئی، امپاسبل ہو گیا اس پر۔ ویسے یہ کہ یونٹ کے معاملے میں کیونکہ بات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر دوسرا پہلو میں نہ بیان کروں تو اس سے غلط فہمی ہو، میرے نزدیک پاکستان کے دستوری مسئلے کا اگر وہ ایک پاکستان رکھنا تھا تو واقعتاً اس کے سوا کوئی حل تھا ہی نہیں۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو ٹینگل تھا، پیریٹی اور اس کو 1 یونٹ بنانا، لیکن 1 یونٹ بنا کر اگر اس کا دارالخلافہ ملتان بلکہ پریفریبلی ڈیرہ غازی خان کو بنایا جاتا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 1 یونٹ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جغرافیکلی سینٹر، ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے سینٹر، محفوظ ترین علاقہ، اور سب سے بڑی بات سرائے کی زبان مغربی پاکستان کی مرکزی زبان ہے، ادھر پنجابی سے اس کا تعلق جڑتا ہے، ادھر پوٹھوہاری سے، اور ادھر پھر یہ ہے کہ پشتو سے، ادھر بلوچی سے، ادھر سندھی سے۔ کتنے آج بھی سندھ کے اندر کی ٹاپ کی فیملیز جو ہے، جو سیاستدانوں کی گھروں میں سرائے کی بولتے ہیں، سارا جتوئی فیملی کی جو گھریلو زبان ہے وہ سرائے کی ہے۔ لیکن یہ ہے اصل میں ہمارے ہاں کا ویسٹڈ انٹرسٹ، پنجاب، اور وہ بھی وہ اصل پنجاب، سینٹرل پنجاب، اور اس کے وہ جو سرمایہ دار، خاص طور پر کہ جو گورنمنٹ کانٹریکٹرز کسی زمانے میں ہوتے تھے، کروڑ پتی، یہ ان لوگوں کی شرارتیں اور ان کی بے ایمانیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ 1 یونٹ بنوایا، اور پھر یہ کہ وہاں پر اس کا مرکز لاہور میں رکھوایا، کسی اصول سے ٹھیک نہیں۔ ہندوستان نے پروونشل کیپٹل نہیں بنایا امرتسر کو، ایک اینٹ نہیں رکھی۔ میں 33 برس کے بعد میں نے دیکھا امرتسر، سن 47 میں نے دیکھا تھا، 12 جولائی 1947 کو اپنا میٹرک کا رزلٹ لاہور میں سن کر گیا ہوں حصار واپس، اور امرتسر ہو کر گیا ہوں، ہمارے کچھ عزیز وہاں رہتے تھے، تو میں تو سن 47 کا آئی وٹنس ہوں امرتسر کا، اور پھر 33 1/3 آف اے سینچری کے بعد 1980 میں گیا ہوں، مجال نہیں پورے امرتسر میں کوئی ایک اینٹ نہیں دیکھی ہو میں نے رکھی ہوئی، اس لیے کہ سرحد کے اتنے قریب کوئی عقل کی بات ہوتی ہے، وہاں سے سیدھی جو ہے توپیں وہ اپنے سرحد میں رکھتے ہوئے بھی گولے لاہور پہ برسا سکتی ہیں، اور پاکستان کی توپیں جو ہے اس کے گولے امرتسر جائیں گے۔ ڈیفنس جو ہے خود ایک ملٹری سائنس، اپنی جگہ ایک سائنس ہے، اس کی روح سے لاہور انڈیفینڈیبل سٹی ہے، اس کا لائن آف ڈیفنس جو ہے ٹیکنیکلی وہ دریا کے پار ہے، فرسٹ لائن آف ڈیفنس از ریور راوی، راوی سے پرے جو لاہور ہے اس کا کوئی ڈیفنس ہی نہیں ہے، وہ تو BRB کینال بن گئی تھی ایک وقتی ضرورت کے تحت 1965 میں، وہ رکاوٹ بن گئی کچھ، ورنہ کوئی ہے ہی نہیں، آبسٹرکشن ہی نہیں۔ لیکن وہاں پر واپڈا ہاؤس بن رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ نئی کالونیز بنی ہے، جو ڈھیلوں کی زمین تھی وہ سونے کے بھاؤ جو بکی ہے، تو فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ یہ بے ایمانیاں ہیں کہ جو قوم کا بیڑا غرق کرواتی ہیں، اور ویسٹڈ انٹرسٹ، اور وہ کسی پوری قوم کا تو نہیں، پورے پنجابی قوم کا تو نہیں، چند فیملیز ہو میٹر، ورنہ یہ کہ 1 یونٹ تو بڑی ایک نیچرل بات تھی۔ بہرحال یہ ہے وہ اسباب، باقی آخری درجے میں آ کر کوئی غلطی بھٹو کی، کوئی غلطی مجیب کی، کوئی فلاں کی، وہ تو پھر شخصیات ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس قسم کے حوادث کو آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایک آدمی کے کیے سے اتنی بڑی سزا پوری قوم کو